باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی۔ Importance of understanding Quran in our life is our today's topic. So ناظرین و حضرات، یہ جو ٹاپک میں آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بنا ہماری زندگی کی ویلیو ایسی ہے جیسے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی تجوریاں اور اس کے اندر خزانے موجود ہوں، اور اس تجوری کا پاسورڈ بھی ہے، پر لیکن وہ پاسورڈ ایک ایسی لینگویج میں ہے، وہ ایسے ورڈز میں ہے جو ہمیں نہیں آتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس تجوری کے اندر بیش قیمتی تحفے، بیش قیمتی چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم اس حالات میں ہم پوری کوشش کریں گے، اپنے پورے ایفرٹس ڈالیں گے اس لینگویج کو سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی، تاکہ ہم جو اس کے اندر خزانات موجود ہیں، بیش قیمتی چیزیں موجود ہیں، ان کا فائدہ اٹھا سکیں، ان سے ہمارا فائدہ ہو۔ اس مثال کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن شریف نازل کیا ہے، وہ اس خزانے کی چابی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں ہمارے لیے رکھی ہے، لیکن اس خزانے کی چابی موجود ہونے کے باوجود بھی ہم سب اس خزانے کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ سوچئے ہم سب لوگ کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن شریف موجود ہونے کے بعد بھی ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بس اس لیے کہ وہ ایک ادر لینگویج میں ہے، وہ عربی زبان میں موجود ہے۔ تو کیا بچہ پیدا ہوتے ہی ساتھ کوئی زبان سیکھ کر آیا تھا؟ آخرکار اس نے دنیا میں آ کر لوگوں سے سیکھ کر اور اب تو آج کل تو ڈیجیٹل دور کا زمانہ ہے، آج کل سب علم حاصل کرنا اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ آج کل علم حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی یونیورسٹی کے منتظر نہیں ہیں، کوئی ہمیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس گھر پر ہی موبائل موجود ہے، ہمارے پاس ذریعات موجود ہے جن سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس بے انتہا ذریعات موجود ہے، پھر کیوں ہم آخر ان ذریعوں کا فائدہ اٹھا کر قرآن شریف کو سیکھتے ہیں اور اس تجوری کو کیوں نہیں کھول لیتے ہم؟ تو ناظرین و حضرات، آج ہم یہ پتہ کریں گے۔ تو قرآن پاک کو صرف پڑھنا ہی انف نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہم قرآن شریف کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری مرادوں کو پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث ابن ماجہ میں آتا ہے، 219 حدیث ہے، جس میں ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابتر، اگر تم اس آیت کو یا ایک آیت کو سمجھو گے تو وہ تمہاری 100 رکعات نوافل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھنا ہمارے جو ہم 100 نوافل ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن شریف کو ہمیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک نارمل بک نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوارا نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک کی سورہ القمر ورس 32 میں، We have made the Quran easy for you وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انہیں قرآن شریف کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہم
خود سے کوشش بھی نہیں کر سکتے قرآن شریف کو سمجھنے کی. باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کی بات ہے کہ وہ ہمارے ان ایفرٹس کو اگر ہم دل سے کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر یہ واضح کر دے, ہمارے دلوں میں ڈال دے قرآن شریف کی محبت, اور یہ کہ ہم اسے سمجھ سکیں, ہم دل سے اس پر عمل کر سکیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ. تو اس چیز کا بھی ہمیں قرآن پاک میں خود آنسر ملتا ہے. سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 اور 19 میں, جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, حضرت جبرائیل پڑھتے ہیں قرآن شریف کو, تو تم اس کی قرأت کو دھیان سے سنو اور فالو کرو. اس کے بعد ہم پر, مطلب اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ اس کے مطلب کو تم پر واضح کرے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن شریف کو اگر دل سے ہم پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اس کے میننگ کو سمجھنے کی, تو اللہ تعالیٰ خود اپنے پاور سے, اپنی طاقت سے ہمیں اسے اندر سے دلوں میں ہمارے ڈال دیں گے, اس کا میننگ ہمیں سمجھائیں گے. اور یہ ہے کہ عمل سے تو ایمان بہتر ہوتا ہے, یہ تو سب کو ہی پتہ ہے. آپ سب سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں, سورہ العلق سورہ نمبر 96, جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے, اس کی میں نے ڈیٹیل پڑھی تھی کہ جو ہمارے حضور تھے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ العلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق. میں اس کا اسکرین شاٹ اسکرین پر لگا دوں گی. تو اس میں اس کی پوری ایک وہ موجود ہے اسٹوری, جس میں جو حدیث سے اور اس سے ہمارے پاس موجود ہے روایات. اس میں یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے اور انہوں نے بولا اقرا پڑھو. تو ہمارے حضور نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو اور ایک اور جگہ یہ چیز موجود ہے, سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 میں اس کا ہمیں وہ ملتا ہے کہ ہمارے حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے عالم کا نبی, پورے عالم کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا. ان کی جو لائف ہے وہ ہمارے آگے پیش کی کہ ہمیں ان کی لائف کو دیکھ کر, انہیں دیکھ کر ہمیں سیکھنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے, ان کے طریقوں کو سمجھنا ہے. تو انہیں پڑھنا نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سب ڈالی اپنی آیتیں اور ان کو حفظ کرایا قرآن پاک. تو اس ٹائم پر بلکہ وہ ایسا ٹائم تھا کہ وہ موجود نہیں تھے کچھ بھی سمجھنے کے, اور اس ٹائم کے جو صحابی تھے ان کے ساتھ, انہوں نے بھی قرآن پاک کو سمجھا, انہوں نے بھی اس کو حفظ کیا, ان سنتوں پر, قرآن پاک کے لفظوں پر عمل کیا. تو آج کے ٹائم پر جب ہمارے پاس اتنے بے انتہا ریات موجود ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ ایزی ہو جانا چاہیے قرآن پاک کو سیکھنا. تو انشاءاللہ آپ سب لوگ اور میں کوشش کرتی ہوں, تو ہم سب آج سے دل میں یہ اپنے سوچیں گے, جب سوچیں گے تبھی ہوگا کہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلی ایک آیت, ایک نہیں تو کچھ لائنز, سورہ کی کچھ لائنز, 1 یا 2 لائنز ڈیلی حفظ کریں, انہیں پڑھیں, ان کو میننگ سے پڑھیں, ان کو سمجھیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کو سمجھیں, اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ چھوٹے چھوٹے ہم چیزیں جو شروع کریں گے, ان سے ہی ہماری لائف میں اور جو آج کل سچویشنز چل رہی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.